السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے اس ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک ہے جس کو آپ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اور بار بار وہی سوال کرتے ہیں ریگولرلی، تو اسی لیے اس کے ویوز بھی کم آتے ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی سی ایک کوشش ہے جو ہم نے لاہور سے چلائی ہوئی ہے گزشتہ تقریباً 1.5 دہائی سے، اور اس سفر میں اب ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جس لیول پہ ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے۔ تو بہرحال یہ جو ہے یہ سفر یوں ہی چلتا رہے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے آڈیو اور ویڈیو جو سوالات ہوں ان کو بھیجیں ہمیں، ہم ان کے اپنی عقل اور اپنی بصارت کے مطابق جوابات دیں گے۔ تو آج کا ہم نارملی کیریئر کاؤنسلنگ، پرسنل فائنانس وغیرہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہی پہ سوالات بھیجیں۔ پولیٹیکل کے لیے دوسرے بھی کافی ہیں، آپ نہ دیکھیں اس کو چٹخارے کے لیے، لیکن اگر کسی کی زندگی میں کوئی تھوڑی بہت تبدیلی آ جاتی ہے تو وہ ہے۔ ہم نے اس پروگرام کے اندر کافی سارے پہلے بھی جوابات دیے ہیں، اگر آپ ان کو ریگولرلی دیکھ رہے ہوں یا دیکھتے رہیں تو آپ کے لیے زیادہ وہ ہو سکتا ہے بینیفیشلی، ہو سکتا ہے آپ کو سوال نہ کرنا پڑے۔ آپ جب ایک سوال کرتے ہیں اور پھر ڈیسپریٹ ہو کے اسی کے نیچے ہی دوسرا سوال تیسرا سوال کر دیتے تو آپ کا سوال پیچھے جاتا ہے، ہاں وہ پھر اس کی باری نہیں آتی۔ تو ایک سوال کریں اور اپنی باری کا انتظار کریں۔ تو آج کا پہلا سوال جی۔ السلام علیکم جی، میں ملتان سے بات کر رہی ہوں، سعدیہ مقبول۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، میں اسٹاک مارکیٹ میں مطلب کہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نے آپ کے شو میں نے نیا نیا دیکھنا شروع کیا جس سے مجھے اس میں انٹرسٹ پیدا ہوا کہ میں اس میں کچھ انویسٹمنٹ کروں، لیکن مجھے اسٹاک مارکیٹ کا کچھ نہ کچھ آئیڈیا آپ کی باتوں سے ہوا ہے، لیکن مجھے اسے لرن کرنا نہیں آ رہا ہے۔ تو کیا کائنڈلی آپ بتا سکتے ہیں کون سے ایسے ٹیوٹوریل اویلیبل ہوں گے یوٹیوب پہ، ان کا لنک وغیرہ، جہاں سے مجھے ایزیلی اس کی گائیڈ لائن مل جائے کہ اسٹاک ایکسچینج کس طرح ورک کرتی ہے، کیسے ہوتا ہے، کس طرح اپلائی کیا جاتا ہے، کس طرح سے مطلب کس میں کام ہوتا ہے، مجھے تھوڑا اسے سمجھنے میں ایزی ہو جس سے نا۔ دیکھیے خاتون، اگر آپ ہمارا یہ ولاگ ریگولرلی سن رہی ہیں تو یہ آپ کو پیغام کرنے کی ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے۔ ہم نے اپنے جب سے یہ اس فارمیٹ میں شروع کیا ہے، دوسرے یا تیسرے کے اندر جو ہے وہ انویسٹ، ہم نے اس کے بارے میں پوری کمپلیٹ کم از کم کوئی 10-12 منٹ کا ایک سیگمنٹ ہم نے کر رکھا ہے، آپ اس کو سن لیجئے۔ آپ چونکہ بگنر ہیں اور بہت ابتدا سے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ براہ راست نہیں کر سکتے، آپ کو اسٹاک مارکیٹ کے بروکر کے ذریعے کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح آپ منڈی کے اندر گندم جو ہے وہ براہ راست نہیں خرید سکتے، آڑتی کے ذریعے آپ کو خریدنا پڑتی ہے، تو وہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی، اس بروکر کے ہاں آپ کا اکاؤنٹ کھلے گا جس طرح آپ کا بینک میں اکاؤنٹ کھلتا ہے، ویسی ہی تصدیقیں وغیرہ اس کو چاہیے ہوں گی جو کہ آپ پرووائڈ کریں گے۔ اس کے اکاؤنٹ کھولنے کے بعد، اور آن لائن اکاؤنٹ بھی کھل جاتا ہے، اور اس اکاؤنٹ کو کھولنے کے بعد کئی بینکوں نے بھی ٹریڈ کرنے کی سہولت دے رکھی ہے۔ یہ آپ اپنے اس بینک سے چیک کر لیجئے کہ جس میں آپ کا اکاؤنٹ ہوگا، اور بینک اکاؤنٹ آپ کا ہونا ضروری ہے ویسے بائی دا وے اس سے پہلے۔ تو بینک اکاؤنٹ جو ہے، بینک سے اکاؤنٹ کھولیے اور اس کو کر دیجئے۔ میرا مطلب ہے کہ بینک کا اکاؤنٹ کھولیے اور اس کے بعد پھر بروکر کا اکاؤنٹ کھولیے اور سیلنگ بائنگ کر دیجئے۔ جو ہے یہ کوئی زیادہ اتنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ کی سیونگز کا مسئلہ ہے، آپ کے فیوچر کا مسئلہ ہے، تو اتنی پین تو آپ کو لینا پڑے گی۔ السلام علیکم دادا جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ دادا جی میرا نام لکمان ہے اور میں گجرانوالہ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ سے 2 چھوٹے چھوٹے کویسچنز پوچھنے تھے۔ پہلا تو یہ کہ لوگ اپنا سالانہ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، تو جب میرا ایک چھوٹا سا بزنس ہے، میں اس حوالے سے بات کروں گا، حساب کرنے بیٹھتے ہیں تو ہمارے سامنے 4 فگرز آتے ہیں۔ نمبر 1 جو پیمنٹ ہم نے لینی ہے کسٹمر سے، نمبر 2 جو پیمنٹ ہم نے اپنے وینڈرز کو دینی ہے، نمبر 3 جو ہمارے پاس سٹاک موجود ہے، اور نمبر 4 جو ہمارے پاس کیش موجود ہے۔ یہ 4 ہمارے سامنے فگرز آتی ہیں۔ آپ کائنڈلی اس میں بتائیں کہ جو آئیڈیل بزنس ہے، جس کو آپ کہیں کہ اچھا ہے اور گروئنگ میں جا رہا ہے، آئیڈیل جو سچویشن ہے، اس میں ان 4 فگرز کی پرسنٹیج کتنی ہونی چاہیے، تو آپ کہیں گے کہ آپ کا بزنس ٹھیک جا رہا ہے اور آپ صحیح سمت میں جا رہے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا پروگرام میں کافی دیر سے سن رہا ہوں، کچھ 4-5 سال سے،
اور میں کافی موٹیویٹ ہو رہا ہوں, میرا دل کر رہا ہے کہ میں اسٹاک ایکسچینج میں کچھ انویسٹ کروں, لیکن میں جب بھی اپنے کسی عزیز سے یا دوست سے مشورہ کرتا ہوں تو وہ سب مجھے منع کرتے ہیں کہ یہ سب دکھ ہے, فراڈ ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے. شاید لوگوں کے ساتھ ماضی میں ہوئی بھی بہت بری ہے, سب کے پاس اسٹوریاں ہیں. تو آپ کائنڈلی یہ ایک تو جو آپ کے سابقہ ساتھی تھے وسیم صاحب, مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرواتے ہیں, اپنی کچھ کمیشن لیتے ہیں اور انویسٹ کرواتے ہیں. ان کا کوئی رابطہ نمبر دے دیں, میں ان سے رابطہ کر لیتا ہوں. یا کوئی ایسی کمپنی جو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھے فیئر لوگ ہیں, دھوکہ نہیں دیتے, سچ بولتے ہیں اور فیئر ڈیل کرواتے ہیں, ان کا کوئی کانٹیکٹ دے دیں. میری خواہش ہے کہ میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ اسٹاک ایکسچینج میں بھی کروں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. بڑی خوشی ہوئی آپ نے پروگرام دوبارہ شروع کیا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے, آپ نے پتہ نہیں کس حوالے سے یہ پوچھا ہے. اگر تو آپ نے زکوٰۃ کی ڈیڈکشن کے حوالے سے پہلا سوال کیا ہے تو میں تو وہ بندہ نہیں ہوں جس سے آپ یہ پوچھ پائیں. یہ تو کسی مفتی سے ہی جس کو آپ فالو کرتے ہوں یا جس کے آپ ہوں. کاروبار کی بات ہے جہاں تک, مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ ٹریڈ کر رہے ہیں تو ایک فیئر ٹریڈر جو ہے پاکستان کے ماحول کے اندر, جہاں پہ افراط زر جو ہے وہ 25% کے 24% کے ارد گرد ہے, وہاں پہ ایک فیئر ٹریڈر جو ہے وہ سالانہ 50% کماتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا جو اپنا پیسہ ہے وہ سال میں کتنی دفعہ گھومتا ہے, لیکن جتنی دفعہ بھی نارملی لوگ 2 دفعہ گھماتے ہیں. ٹھیک ہے, مال خریدا بیچا پھر خریدا پھر بیچا, یہ والے 2 سرکل چلاتے ہیں. ٹھیک ہے, ظاہر ایسے تو نہیں ہوتا نا ایبسولوٹ ٹرم کے اندر کہ سارا مال بیچ کے پھر آپ نہیں, ظاہر ہے وہ سرکل چل رہا ہوتا ہے, لیکن ایک میں آپ کو اوسطاً بات کر رہا ہوں. تو اس کے کاروبار کے اندر جو ہے اپنا اگر اس کی 50% ریٹرن ہے سال کا, اگر وہ خود کاروبار کر رہا ہے, اور اس میں سے 20 سے 25% اس کے ایکسپینڈیچرز ہیں, اپنا ذاتی خرچہ ہے جو وہ نکالتا ہے, اور باقی 25% اگر کاروبار جو ہے میں ایڈ ہو جاتا ہے, ملٹیپلائی ہو جاتا ہے, تو یہ بڑا ایک نارمل اور سٹیبل بزنس ہے. مطلب اس کو ہم کہیں گے کہ بزنس سٹیبل چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس سے کم ہوتا ہے تو آپ کو اس کی فکر کرنی چاہیے, اور اگر اس سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ کو اسے سنبھالنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن یہ تمام میں اس حالت میں بات کر رہا ہوں کہ آپ اپنا کاروبار خود کر رہے ہیں, خود گلے پہ بیٹھے ہوئے. ظاہر ہے کہ اگر آپ نہیں بیٹھتے اور سسٹمز بنا دیتے ہیں جن کے ذریعے لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ گھر بیٹھ کے آرام کر رہے ہیں, تو اس کی پھر ریشو کم ہو جائے گی, آپ کے ایکسپینڈیچرز بڑھ جائیں گے, پھر آپ کا ریٹرن جو ہے وہ 20% کے ارد گرد ہونا چاہیے. سٹیبل بزنس کی بات کر رہا ہوں, پھر میں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال میری رائے میں تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے بھائی, بزنس پرسن جس کا کاروبار میں سرمایہ گھوم رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ اس کے لیے نہیں ہے. یہ بات آپ پلے سے باندھ لیجئے. ایک بزنس مین جس کا سرمایہ کاروبار کے اندر سرکولیٹ کر رہا ہے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ یا تو کچھ جڑ رہا ہے یا اس میں سے نکل رہا ہے, اسٹاک مارکیٹ اس کے لیے نہیں ہے. اسٹاک مارکیٹ نارملی ان لوگوں کے لیے ہے جن کا فکسڈ ریٹرن ہے, تنخواہ یافتہ طبقہ یار, وہ اپنی تنخواہ میں سے کچھ پس انداز کر کے ادھر کرتے. ٹھیک ہے, تو اس لیے میں تو ایک بزنس مین کو اسٹاک ایکسچینج کے اندر داخل ہونا ہے, کیونکہ پھر بزنس مین جب اسٹاک ایکسچینج میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے بزنس کی طرح کھیلنا چاہتا ہے. ٹرانزیکشن روزانہ, سیلنگ بائنگ, یہ وہ سارا کچھ کرنا چاہتا ہے, اور وہ زیادہ ریٹرن لینا چاہتا ہے. تو زیادہ ریٹرن لینے کے شوق کے اندر وہ لوز بھی کر جاتا ہے. مثلا آپ دیکھیں لیوریج فنانسنگ کا ایک آپ نے محاورہ تو سنا ہوگا یا لفظ سنا ہوگا, اس کو بدلہ بھی کہتے ہیں, اردو میں ترجمہ اس کا بدلہ بھی ہے. تو لیوریج فنانسنگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ₹1,00,000 ہے اور آپ کروڑ کا شیئر خرید لیتے ہیں. یہ جتنے بھی لٹے ہیں نا آپ کے دوست جن کے پاس داستانیں, وہ اسی کے وکٹم ہیں کہ لاکھ آپ کے پاس روپیہ ہے, کروڑ کے آپ نے شیئر خرید لیے. ٹھیک ہے, ₹1 نیچے آیا, آپ کا ₹1,00,000 اڑ گیا, انہوں نے شیئر بیچنے ہیں 99 لاکھ کے اور اپنے کھاتے پورے کر لینے. کہنے جی تھوڑا ₹1,00,000 سی, تو وہ تو باہر آ کے روئے گا کہ فراڈ ہے گا. تو بھائی نا ₹1,00,000 سی تو ₹1,00,000 کا ہی کاروبار کرنا سی نا, کروڑ کا کاروبار کیوں کیتا سا جی. ٹھیک ہے, اچھا دوسری صورت بھی ہوتی ہے, ₹1,00,000 پلے ہے, کروڑ کے شیئر خرید لیے.
ٹھیک ہے, اگلے دن 1 روپیہ بڑھ گیا اور وہ بیچ کے تو کہا دیکھو نا میں لاکھ نہ لاکھ کما لے. اور نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو کماتا ہے وہ بتاتا نہیں ہے, لیکن جو لٹتا ہے یا جو اپنی حماقت کی وجہ سے ڈوبتا ہے وہ ہر محلے والے کو روک روک کے بتاتا پھر رہا ہوتا ہے. لوگوں نے کمایا بھی بہت, ٹھیک ہے, کماتے بھی ہیں لوگ بہت زیادہ, لوگ کھربوں پتی بن گئے یار. میرا مطلب ہے انہوں نے بڑی بڑی ادارے خرید لیے, امریکہ کے اندر کھاد بنانے کی فیکٹریاں لگا لیں, یہیں سے کما کے لگائی ہیں نا, ٹھیک ہے. تو جو کماتے ہیں وہ اچھا وہ پھر گیم بناتے ہیں, گیم بنانے سے پہلے وہ مارکیٹ کو لرن کرتے ہیں. آپ کی لرننگ پروسیس کے اندر اگر آپ کا پیسہ اڑ جائے تو پھر ایسی لرننگ کا کیا فائدہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کاروباری آدمی کو فل توجہ اپنی کاروبار پہ دینی چاہیے اور اسٹاک مارکیٹ کی طرف نہیں آنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ تھی کہ آپ نا اپنے ہر پروگرام کے اوپر ڈیٹ مینشن کیا کریں کہ یہ اس ڈیٹ کا پروگرام ہے, کیونکہ وہ پھر ترتیب سے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. پرانے پروگرام بعد میں سنے جاتے ہیں, نئے پروگرام پہلے سنے جاتے ہیں, یا نئے بعد میں سنے جاتے ہیں, پرانے پہلے سنے جاتے ہیں. وہ ترتیب نہیں رہتی. ڈیٹ ہونا تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ پروگرام میں دیکھ لیا ہوا ہے, یہ پرانا ہے, یہ دیکھنے والا ہے. کائنڈلی ایک سجیشن تھی اگر آپ اس پہ غور فرمائیں. دیکھیے یہ نیچے جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے پروگرام کے, ہر پروگرام کے نیچے اس کی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. پروگرام کے اگر آپ وہ دیکھیں یوٹیوب کا میکانزم جو ہے وہ ڈیٹ کے بغیر پروگرام اپلوڈ ہی نہیں کرتا. آپ جو کہتے ہیں کہ اوپر کر دیں وہ نہیں مانتے جی, وہ تو مطلب میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں اپنی ٹیم کو, وہ کہتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. نیچے جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے, ٹاپکس بھی لکھے ہوتے ہیں اور ڈیٹ بھی لکھی ہوتی ہے. السلام علیکم دادا جی. عمر گھرایا فرام DHA لاہور. جی وہی عمر جس کے ٹیکسٹ میسج پہ آپ نے کہا تھا کہ لاسٹ ٹائم آپ کا میسج لے رہے ہیں, شو کے فارمیٹ کے مطابق آڈیو میسج یا ویڈیو میسج ہونا چاہیے. آج تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا, پلیز الاؤ می. تعارف میرا یہ ہے کہ پنجاب یونیورسٹی سے میں نے بزنس میں MPhil کیا ہوا ہے. 2015 سے مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کے بزنس سے وابستہ ہوں. لاہور چیمبر کے ریڈیو کے زمانے سے آپ کا لسنر اور ایڈمائرر ہوں. جب صبح 2.5 گھنٹے کا شو آتا تھا تب صبح سنا کرتے تھے, پھر شام کو رپیٹ میں دوبارہ سنا کرتے تھے. اس وقت یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ دادا جی کے آواز کے پیچھے کون سی شخصیت ہے اور پوتا جی کے پیچھے کون. اور جب شو ریڈیو سے دادا پوتا ویب سائٹ پہ آیا اور جس دن شو اپلوڈ نہیں ہوتا تھا اس دن ایک بے چینی سی رہتی تھی کہ ابھی تک شو کیوں اپلوڈ نہیں ہوا, یا کسی وجہ سے دوبارہ بند تو نہیں ہو گیا. کبھی آپ سے سوال تو نہیں پوچھا سوائے 1-2 دفعہ ای میل کے, یا کبھی بظاہر آپ سے تعارف تو نہیں رہا. تو اب سوچا کہ آپ سے شیئر کیا جائے یہ سب کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو تب سے سنتے ہیں جب کوئی نہیں جانتا تھا کہ دادا جی کے پیچھے رضوان رضی ہیں اور پوتا جی کے پیچھے وسیم بھائی. اور جہاں تک ہوا ہر جگہ آپ کو ہمارے شو دادا پوتا کو پروموٹ کیا, اس کے لسنرس کو انکریز کرنے کی کوشش کی, شوز کے پیجز کو لائکس کریٹ کرنے کی کوشش کی. آپ کے گمنام فالوورز اور پروموٹر میں سے ہوں. آج میری فیملی میں ہر ایک آپ سے, آپ کے کام سے, ہمارے شو سے واقف ہے. آج کا سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سسٹمز لمیٹڈ کے شیئرز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس شیئرز کو اس لیول پہ بائی کرنا چاہیے اور وہ ان دا لانگ رن اور ڈیویڈنڈ کے لحاظ سے ایک اچھی آپشن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں سسٹمز لمیٹڈ جو ہے وہ بڑی اگریسو قسم کی ایکسپینشن میں گیا ہے اور اس کے نمبر آف امپلائیز جو ہیں وہ بڑھے ہیں, جس سے اس کی نمبر آف ارننگز بھی بڑھ گئی, اس کی اماؤنٹ آف ارننگ بھی بڑھ گئی. اور اس کی ارننگ بڑھے گی تو ظاہر ہے اسے ڈیویڈنڈ وغیرہ بھی دینا پڑے گا, تو اس کا جو ریٹرن ہے وہ مارکیٹ میں اس کی لیول کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے. آپ کے پاس اگر اتنی اماؤنٹ ہے تو مطلب کہ آپ کوئی 10,000 پلس شیئر اس کے ہولڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے, کرنے چاہیے. اسٹرانگ شیئر ہے, بڑی سالڈ کمپنی ہے, اس کی ایک ہسٹری ہے اور وہ گریجولی امپروو کی ہے. اب اس کی مینجمنٹ بھی ماشاءاللہ بہت پروگریسو ہے اور وہ ہیوی قسم کے ایکسپینشنز میں ہیں. نئے ان کو مطلب کہ آؤٹ سورسنگ مل رہی ہے
شاید پاکستان کی واحد کمپنی ہے. کریس سافٹ تھی اور سسٹمز تھے, یہ دو ہی کمپنیاں تھیں. کریس سافٹ جو تھی وہ ڈیزالو ہو گئی اور سسٹمز لمیٹڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو اگر آپ کے پاس لیکن 500-200 شیئر خریدنے کی بجائے نا, اگر آپ 10,000 پلس کو ٹارگٹ رکھیں تو ضرور خریدیں. باقی کی باتوں کا بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم جناب دادا جی. آج اتفاق سے میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے آپ کا یہ ویلاگ کا میں نے دیکھا. فوراً آپ نے تو یہ کہا ہے کہ زیادہ لمبی بات نہ کروں, ایک وقت میں ایک بات کروں, لیکن بہرحال اصل میں ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت ایک ڈاکٹرائن ہے پوری دنیا جس کو اوبے کرتی ہے, جس کے آگے چلتی ہے, وہ ہے ایکسپورٹ ڈاکٹرائن. مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں نو ڈبل ٹیکسیشن. یہ عام سی بات ہے لیکن یہ بہرحال یہ ڈاکٹرائن ہے اور کیا نام ہے اپنا, اسی سے ہی ایکسپورٹ ہوتی ہے, بڑھتی ہے. اگر اس ڈاکٹرائن کو ہم اوبے نہیں کریں گے, جو ہمارے یہاں نہیں کیا جاتا, تو پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. مودی آیا تھا تو اس وقت 200 ارب ڈالر کا, 250 ارب ڈالر کا انڈیا کا ایکسپورٹ تھا ٹارگیٹ. آج اس کا 500-550 ارب ڈالر چلا گیا. مودی جو ہیں خود جو بھی کچھ ہو ذاتی طور سے, لیکن انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ کیا نام ہے ایکسپورٹ کے لیے انہوں نے جو, یا ان کی حکومت نے جو ہے بالکل فیئر اینڈ کرسٹل کلیئر جو ہے انہوں نے قوانین ترتیب دیے ہیں. شاید پہلے بھی انہوں نے کہ اب اس سے زیادہ ہو گئے. جبھی وہ ان کی سے کامیابی کی وجہ یہی ہے کہ وہ کیا نام ہے اپنا 200-250 ارب ڈالر سے 500 ارب ڈالر لے گئے, یا شاید اس سے بھی اوپر. ہمارے یہاں جو ہے یہ چیز نہیں ہے. تو میرے حساب سے تو اس کو ویسے آپ نے جتنی میں نے آپ کی باتیں سنی ہیں, آپ بالکل پراپرلی جو ہے نا آپ ہر چیز پہ صحیح پہنچ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایکسپورٹ رجیم یا ایکسپورٹ یا فارن ٹریڈ پالیسی کے حساب سے جو انڈیا میں بھی فارن ٹریڈ پالیسی کے نام سے ہے, اس کے قوانین بنائیں اور ڈوئل ٹیکسیشن نہیں ہوتی ہے, اور اس پہ قوانین بنا کے کلیئر کٹ اور کیا نام ہے اس پہ جو ہے عمل درآمد کرے. میرا 50 سال سے تعلق ہے تقریباً بزنس کمیونٹی سے, بزنس انڈسٹری. مطلب کہ میں خود تو کچھ اتنی بڑی چیز ہے, لیکن اسٹڈی اور جو فزیکل جو ہو رہا ہے وہ دیکھتے ہیں, سب کچھ سمجھ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمارا تو جو کہتے ہیں نا پوٹینشیل, ہمارا پوٹینشیل جناب, شاید آپ مجھے پی ٹی آئی کا نہ کہہ دیجیے گا, عمران خان کا. ہمارا پوٹینشیل میں, کیونکہ میں تو گراؤنڈ لیول پہ, اسٹریٹ لیول پہ جانتا ہوں, دیکھتا ہوں. آپ بھی اگر لاہور میں نکل جائیں ریلوے روڈ اور فلانا تو آپ کو وہاں پہ جو ہے نا سب چیز ملے گی کہ ہم جو ہے 500 ارب ڈالر کے ملک ہیں, لیکن ہم 25 ارب ڈالر پہ ہی ٹہل رہے ہیں, کیونکہ ہم نے صحیح ایکسپورٹ رجیم بالکل کرسٹل کلیئر فیئر قوانین نہیں بنائے. اور جب فیئر نہیں ہوگا تو پھر وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے. نمبر 1 بات یہ ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اور اگر ہم نے یہ بنا لیا تو ہماری جو ایکسپورٹ ہے, کیونکہ ہم ایک بہت بڑے گیپ میں پیچھے ہیں, تو ہماری ایکسپورٹ 20%, 30%, 40% تک بھی جائے گی شروع میں. اور جب ہم لیول کو پہنچتے جائیں گے تو پھر وہ پرسنٹیج واپس 20%, 15% اور 10 سے 15% پہ چلے گا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ پاکستان کا بگیسٹ سیکٹر ہے, لیکن انڈیا جو ہے 62,000 کروڑ کی ایکسپورٹ کر رہا ہے پلاسٹک پروڈکٹس. 62,000 کروڑ 620 ارب روپے ہو گئے. اگر 100 روپے کا انڈیا کا ڈالر ہو, ہمارے حساب سے تو 1,500 ارب روپے ہو گئے.
ان کے 62 ارب ڈالر ہوتے ہیں. تو بھائی ہم اگر 5-10 ارب ڈالر بھی اس سے بھی چلیں نا تو یہ ہم ٹیکسٹائل سیکٹر سے آگے بڑھ جائیں گے. میں نہیں کہتا کہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو, میں تو کہتا ہوں ہمارے یہاں آتا ہے 5 سیکٹر کو آتا ہے کہ جی 5 سیکٹر پریویلیج ہیں. بھائی 5 ایوری سیکٹر شوڈ بی پریویلیج فار آل. تو ہم وہی ہے کہ فیئر اس پہ جائیں گے تو ہوگا. تو یہ جو پلاسٹک انڈسٹری ہے, پلاسٹک پروڈکٹس ہے, یہ ٹیکسٹائل سیکٹر کو بھی کر کے ملک کو کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے بہت بڑے اس میں. انڈیا 62,000 کروڑ, دوبارہ کہہ رہا ہوں 620 ارب, تقریباً اگر 100 روپے کا ان کا ڈالر لگائیں تو, اور 62 ارب ڈالر. بھائی ہم بھی تو 2-4 ارب ڈالر سے 5 ارب ڈالر سے شروع کر لیں. اور ایک بات آخر میں نے کہنی تھی, اور جس کو ہمارے یہاں ہر دور میں جو ہے نا غلط کیا جا رہا ہے, آٹا بانٹنا ہے روڈ پہ بانٹ دیا, کتنا بٹا کیا بٹا پتہ ہی نہیں. بھائی بنگلہ دیش نے سب سے پہلے راشن کارڈ اسکیم بنائی خاص طور پہ اپنے غریب لوگوں کے لیے کہ جی جو انہوں نے چاول جو ہے 5 روپے اور 10 روپے کلو دیا, سب سے زیادہ چاول کھایا جائے, اور بھی کچھ دی ہوں گی. پھر انڈیا میں 3 راشن کارڈ ہیں, ایک لو پریویلیج, ایک وہ, اور یہ جو راشن کارڈ ہے یہ اکاؤنٹیبل ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں, جو پیسے بھی دیے جاتے ہیں نا, وہ بھی کاؤنٹیبل نہیں ہوتے. پیسے تو کاؤنٹیبل ہو گئے کہ دے دیے, لیکن وہ خرچ کہاں کر رہے ہیں. دیکھیے آپ نے بہت زیادہ چیزوں کو پھیلا دیا ہے. پاکستان کے اندر انٹرپرنیورشپ نہیں بنائی ہم نے, ڈیولپ نہیں کی. میڈیا اپنا اس کے اندر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے اندر انٹرپرنیور ہو, وہ ان تمام ریسورسز کو اکٹھا کر لے گا. اسے کسی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, اسے کسی ٹیکس رجیم کی ضرورت نہیں ہوتی. انٹرپرنیور جو ہے وہ اپنا راستہ خود ڈھونڈ لیتا ہے انہی قانون کے اندر سے. لیکن ہمارے ہاں ایکسپورٹ کرنا جو ہے وہ اتنا بینیفیشل نہیں ہے, کیونکہ پلاٹ کے اندر انویسٹ کرنا زیادہ بینیفیشل ہے اور پلاٹ کی فائلیں ایکسچینج کرنا زیادہ بینیفیشل ہے. اور یہ کام اس ملک کے اوپر پاکستان کی اشرافیہ نے اور پاکستان کی فوج نے مسلط کیا ہے کہ ہم پلاٹوں کے بزنس میں پڑے رہیں. پاکستان کے سب سے بڑا امیر آدمی جو ہے وہ ریاض ملک کو بنا دیا ہے, جو کہ 3rd کلاس قسم کا, گھٹیا قسم کا, تھڑے باز پلاٹیا ہے, اور وہ پلاٹوں کی. تو جب آپ اس طرح کے سمبل جنریٹ کریں گے نا, تو پھر بچوں کو کیا ضرورت ہے وہ ایکسپورٹ کی طرف جائیں یا ایکسپورٹ میں اپنا کام کریں یا ایکسپورٹ کے اندر اپنا لرننگ کریں, جب ماحول ہی اس کو آپ یہ نہیں دیں گے. آپ ماحول ہی فائلوں والا دیں گے, آپ ماحول ہی یہ دیں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیج بناؤ, اس کے اوپر لوگوں کو گالیاں بکو, اور اس گالیاں بکنے کے نتیجے کے اندر آپ کو گھر بیٹھے ہوئے لاکھ روپیہ مل جائے گا. یہ ماڈل دیا نا آپ کے خان صاحب نے. تو بچے کو کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی اپنی یہاں کی لوکل پروڈکٹ ڈھونڈے, اس پروڈکٹ کو ڈیولپ کرے اور پروڈکٹ کو ڈیولپ کر کے تو آگے لے کے چلے. بہرحال جی آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر آپ سے دادا پوتا شو کے اندر ملاقات ہوگی. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.